بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آج حضرت کی عید والوعید سے 33ویں نشست ہے۔ حضرت نے یہ شعبان میں شروع فرمایا تھا، رمضان کے جمعۃ الوداع پہ انہوں نے شروع فرمایا تھا، اور بہت سی چیزیں عید اور اس کے متعلق ارشاد فرماتے رہے، جس میں ہم لوگوں نے کل گزشتہ نشست میں ستۃ من شوال کی بھی روزوں کی بھی تھوڑی تفصیل عرض کی کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو جیسے کہ انہوں نے پورے سال بھر کے روزے رکھے، اس کی بھی کل تفصیل آ گئی تھی۔ پھر شوال کے چاند دکھتے ہی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے اشہر الحج کہلاتے ہیں۔ حاجیوں کی تیاری کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، قافلوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور آج کل تو جدید جو طرز ہیں ہمارے حج مشن وغیرہ، وہ بلڈنگوں کے اور ساری چیزوں کے منصوبے اپنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اشہر الحج کے اپنی فضیلت ہے اور ان کی شان ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا جی کہ ہر مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب رمضان مجاہدہ تھا، اب مشاہدے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی اور حرم کی اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو اور اس کو مشاہدہ کرو، اور عاشقوں کی شان دیکھو کہ جو عشق میں ایک سے ایک بڑھ کے آتا ہے ان مقامات پہ، تو ان کے ساتھ شرکت کرو تاکہ عشق کی وہ جو ہے منزل مکمل ہو۔ اسلام کی ابتدا جو ہے، ابتدائی فرض جو شہادتین کے بعد ہے وہ نماز ہے، وہ ادب ہے کہ اسکن فی الصلاۃ، ہلو نہیں چلو نہیں، آرام سے رہو، اور اس کی جو انتہا ہے وہ عشق پہ ہے کہ آؤ اب رب کریم کے در کی طرف آؤ، اس شاق کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرو، اور ساری عبادات عشقی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وہ عقل سے ہٹ کے ہیں۔ مثلا اچھا بھلا ہے، کپڑے پہنے ہوئے، حکم ہو کپڑے اتارو، چادر سے سمیٹو۔ پھر آج کل ہمارے دوستوں کو وہ جو نیچے باندھنے والا تہبند ہے چادر، وہ بھی صحیح باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس سے اکثر ان کی ستر کھلتی ہے جی۔ تو وہ بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جو خاص طریقے سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت کا تھا، تو اس سے نہ بھاگنے میں ستر کھلتی ہے، نہ سونے میں ستر کھلتی ہے۔ کئی دوستوں کو میں نے اس کو سکھایا، خود حضرت مولانا فقیر احمد صاحب رحمہ اللہ آنے والے حجاج کو بندے کی طرف کہتے تھے کہ احرام باندھنے کے طریقے اس سے سیکھو۔ تو وہ عاشقوں کی چیز ہے، یہ ساری عبادت کا رنگ ہی اس شاق کا ہے کہ کپڑے اتارو، چیخو، پکارو، لبیک اللہم لبیک، اور دوڑے لگاؤ، سمجھ آ گئی نا، صفا مروہ کی دوڑے ہیں، یہ اس شاق کی ہیں۔ اور آج یہاں پہ ہو تو رات کہیں پہ، اور صبح کہیں پہ، دوپہر کہیں پہ، ابھی اچھے بھلے ہیں تو پتھر مارو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عشاق کی ہیں اور عشق کی، اور عشاق آتے ایک سے ایک بڑھ کر آتا ہے سارے عالم سے،
یا تو کا رجال والا کل ضامر، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی وَأَذِّن بِالنَّاسِ لِلْحَجِّ، تو اس وقت تو اکیلے تھے، تو فرمایا میری آواز کہاں تھی؟ فرمایا کہ آپ کا آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ان کی آواز کو اللہ پاک نے سارے عالم میں بھی پہنچایا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ عالم ارواح تک بھی پہنچایا۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آتے تھے، اس وقت انہوں نے 80 حج تو متواتر کیے ہوئے تھے بغیر کسی قضا کیے، اور 100 کے قریب اس کے حج ہوتے تھے۔ حضرت نے ان کا تعارف ایسے کرایا تھا کہ یہ مجھ سے عمر میں صرف اور صرف 101 سال بڑے ہیں۔ اس وقت بھی ان کی ماشاءاللہ اتنی صحت اچھی تھی کہ یہ سرد جو ہوتے افغانی جو بڑے بڑے خربوزوں کی طرح وہ خود اٹھا کے لائے تھے، اور اس میں جو ہے انہوں نے بہت سے ہمیں عربی کے شعر سنائے تھے جی۔ تو جب وہ جا چکے تو حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بس عالم ارواح میں جب اس کو حج کی پکار پہنچی ہوگی تو بس یہ تو کھڑے ہو کے لبیک لبیک اللہم لبیک کرتا رہا ہوگا۔ تو جو خوش نصیب اس شاک میں شامل ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں، تو وہ ساری عشقی عبادت ہے۔ اسی طرح پھر روز پاک میں واہ کیا کہنا جی، وہاں پہ جو بلبلائیں آتی ہیں اور اپنی عشق کا اظہار کرتی ہیں، کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہے جی۔ اور حرمین کی دونوں کی شان اپنے ایک اشاق کی شان کے ساتھ ایک خاص امتیاز رکھتی ہے، اور تو اسی کے اوپر ہم لوگ پہنچے تھے کہ اب اشہر الحج شروع ہو گیا ہے۔ اس میں پھر وہ جن کو حج کا جانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو گھروں پہ رہ جاتے ہیں وہ پھر قربانی کے جانور خریدتے ہیں، اور قربانی جانوروں کو اکابرین کی سنت ہے بزرگوں کا کہ ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، ان کو فربہ بناؤ، ان کی زیب و زینت کرو، مہندی لگاؤ، ان کو کچھ وہ اس حساب سے ان کو کچھ گھنگرو پہناؤ، تو اس سے بچوں کو بھی ان سے محبت اور انسیت ہوتی ہے، تاکہ وہ ایک محبوب چیز ہو جائے اور اس کی قربانی کی جائے۔ سمجھ آئے گی نا جی؟ تو اس کے لیے پھر ابھی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، 3-4 مہینے وہ اس قربانی کی جانور کو لے کے وہ فربہ بناتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ایسی چیز کی قربانی کرو یا اللہ کے راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہوتے، اسی کی ضمن میں ہمارے بزرگان دین یہ قربانی